محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں نیکی کا عمومی ماحول نہیں بن رہا۔ نیکی کرنا اس قدر آسان نہیں ہے جس قدر گناہ کرنا آسان ہے۔ حالانکہ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، ہر سال رمضان آتا ہے اس کے روزے رکھتے ہیں، تو ان سب چیزوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے فلسفے کو نہیں سمجھتے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ تو ہمیں چیزوں کے فلسفے کو سمجھ کے غور کر کے پھر عمل کرنا چاہیے، اس سے عمل بھی بہتر ہوتا ہے اور پھر اس عمل کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ مختصر سی گفتگو میں قربانی کے فلسفے پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے، اس میں کیا پوشیدہ پیغامات ہیں جو ہمارے لیے۔ قربانی تقرب سے ہے۔ جب بھی انسان نے کسی کا تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے نا، اسے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا نا، سب سے پہلے قربانی اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، سب سے پہلے حابیل اور قابیل نے قربانی کی۔ تو قربانی تقرب سے ہے، ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو قربان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ دن کیوں رکھا؟ دیکھیں، سارا سال ہم بکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، بیف بھی کھا رہے ہوتے ہیں، چکن بھی کھا رہے، جو دل آیا کھایا، لیکن اللہ نے یہ خاص دن کیا اور کہا سارا سال اپنی مرضی سے تم نے جانور ذبح کیے، لیکن اس دن میری مرضی چلے گی۔ دن بھی مقرر کیا، وقت بھی مقرر کیا، جانور کے اندر بھی کچھ شرائط رکھ دی کہ اس طرح سے کرو گے تو قربانی ہوگی، ورنہ قربانی نہیں ہے۔ حالانکہ سارا سال کھا رہے ہوتے ہیں، مرضی تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ان میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں، حلال جانور ہے، کھا لیا، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن یہ خاص دن اللہ نے کیا۔ تو اس دن اللہ ہمیں کچھ فلسفہ بھی سمجھانا چاہتا ہے۔ تو قربانی کے اندر فلسفہ کیا موجود ہے، وہ چیزیں ہم ذرا تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور کو تم قربان نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ نے قربانی پہ جو جانور مانگا ہے اس کے اندر جو شرائط رکھی ہے، کس طرح کا جانور قربان کرو گے تو قربانی پہ لگے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، فرمایا یعنی یہ 4 جو جانور ہیں ان میں اندھا نہیں ہونا چاہیے، یعنی بے عیب جانور۔ مختصر بات کر لیتے ہیں ہم، ان عیوب کو نہیں گنواتا میں۔ بے عیب چیز ہونی چاہیے جب تم اللہ کے سامنے پیش کرنا جا رہے ہو۔ یہ فلسفہ سمجھے ذرا، اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے کہ مجھے جو پیش کر رہے ہو وہ بے عیب ہونا چاہیے، تمہاری ذات بھی بے عیب ہونی چاہیے۔ جانور تو بے عیب تلاش کرتے ہیں، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ کان کٹا، اتنی قربانی ہو جائے گی، اس میں یہ عیب ہے، قربانی ہو جائے گی۔ کبھی یہ بھی سوال کیا کہ میرے اندر فلاں عیب ہے، میں رب کے سامنے جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا؟ میرے عیوب پہ کبھی نظر نہیں میری گئی۔ قربانی کے جانور پہ ہاں پیسے لگتے ہیں نا، کوئی 30-40 ہزار 50-60 ہزار کا بکرا لیا ہے، کوئی جو ہے نا وہ بڑا جانور لیا ہے، پیسے لگے ہیں، بڑی فکر ہوتی ہے، سب کچھ ہونی بھی چاہیے۔ اپنی ذات پہ بھی فکر کریں، میرے اندر کتنے عیب ہے، جیسے اس کا سوال کرتے ہیں ویسے ہی سوال کیا کریں، میرے اندر فلاں عیب بھی ہے، فلاں بھی ہے، میں اللہ کو قبول بھی ہوں کہ نہیں ہوں، میرا اللہ کے سامنے جا کے جو ہے نا وہ کس منہ سے پیش ہوگا۔ بے عیب جانور رب مانگتا ہے، بے عیب اچھی چیز پیش کرو۔ ہم کیا اچھا پیش کرتے ہیں؟ ہماری نمازیں اچھی ہیں؟ یقین جانے ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے، لونڈی لنگڑی نمازیں، بس چلانی سی نمازیں پڑھ لی، بس ٹوٹل پورا کیا، مسجد میں گئے ٹوٹل پورا ہوا، ختم۔ ایسے نہیں، اچھا پیش کرو، خوبصورت کر کے پیش کرو، اس کو حسین بناؤ، اس میں اچھائی پیدا کرو، تاکہ تم جب رب کے سامنے جاؤ اللہ تمہاری چیزوں کو دیکھتا ہے، تم کس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ رتبے کو تب پہنچ سکتے ہو جب اپنی پسند کی چیز، اچھی چیز، محبوب چیز رب کے سامنے پیش کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک باغ ہے میرے پاس، بڑی محبت ہے اس باغ سے، سارا رزق اسی سے چلتا ہے، میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، سبب کیا ہے؟ اللہ بہتر چیز مانگتا ہے۔ ابھی رات ہی میں ایک زبان سے یہ لفظ میں نے کسی سے سنے، کہتی اے منڈا تنگ بڑا کردا ہے، اینو مدرسے پا دیو۔ اچھا کیا
جو چیز اچھی نہیں لگتی ہمیں اسے کہتے ہیں اس کو رب کو دے دو، اسے حفظ کروا دو، یہ نکھٹو ہے، یہ پڑھنا نہیں جانتا، اسے رب کو دینا تو اچھا دے۔ اللہ کہتا ہے جانور بھی بے عیب مانگتا ہوں، جو بھی اللہ کے سامنے پیش کرنا بے عیب ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، پسندیدہ ہونا چاہیے، اور خوبیوں سے جو ہے نا وہ لبریز ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ جو پسند کرتا ہے دوتا جانور ہونا چاہیے، یا 1 سال کا، تم جو ہے نا بھیڑ 1 سال کی اگر تمہیں مشکل ہو رہی ہے وہ ذبح کر لو۔ یہ عمر جو ہوتی ہے نا، یہ پنڈو قسم کے لوگ جانتے ہیں یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ اللہ آپ کی جوانیوں کو پسند کرتا ہے۔ بڑھاپے میں سفید داڑھی آ جائے تو شرم آتی ہے بندے کو گناہ کرتے ہوئے، پھر وہ نماز پڑھنے بھی جاتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے کہ یار اب لوگ کیا کہیں گے۔ وہی بھیڑیے والی بات جو ہے نا وہ شیخ سادی نے کہی کہ بھیڑیا بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے، نہ خون خرابہ نہ کرو، کسی کو جو ہے نا وہ چیرنا پھاڑنا جائز نہیں ہے، حالانکہ جوانی میں اس نے کتنے شکار کیے، تو بڑھاپے میں جا کے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ تمہاری جوانی ہو، خواہشات کے پہاڑ ہو، جسم میں جان ہو، سب کچھ موجود ہو، پھر رب کے سامنے پیش ہو، پھر اللہ کے سامنے عبادات کرو۔ خود کی جوانی، اپنی اولادوں کی جوانی، اس کو عبادت پہ کھپائیں۔ اللہ کو یہ جوانی بڑی پسند ہے۔ اللہ نے جانور مانگا، حدیث کے الفاظ، ایسا جانور نہ کرنا جو لاغر ہو، بیکار قسم کا، جس کے ہڈیوں میں مکس ہی نہیں ہے، وہ قربانی پہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسا جانور، ہڈیوں میں مکس سے مراد یہ نا بوڑھا بابا بیچارہ کیا کتنا وہ گناہ کرے گا، کتنے گناہ کر سکتے، جوان ہی کرے گا نا زیادہ گناہ۔ اللہ کہتا ہے جیسے ہی تم یہ جوان دے تو اپنی جوانیوں کو بھی حفاظت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ درس بھی ہمیں قربانی سے دیا، شکر کا درس ہے قربانی۔ ایک جانور بھی بکھر جائے تو ہم سے وہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ نے لاکھوں جانوروں کو، صرف کراچی کی منڈی کی یہ خبر آ رہی تھی 7 لاکھ جانور ایک منڈی میں آئے تھے۔ کھربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے، اتنے جانور ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے ہمارے تابع ہیں۔ بچے کو بھی پکڑا دے وہ لے کے جا رہا ہے، رب کا شکر ادا کریں اس نے ہمارے تابع کیا ہوا ہے۔ اور پھر قربانی کا درس یہ بھی ہے کہ قربانی اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اللہ کی جو ہے نا وہ قربت کے لیے، اور قربانی میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائی وقت سے پہلے نہیں کر سکتے، بس مختصر بات رہ گئی، بات ختم ہوگی، وقت سے پہلے کو کر دیں۔ صحابی رسول سے بڑھ کے کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ نہیں جی میں فلاں صحابی سے بھی بڑا ایمان والا؟ صحابہ کا ایمان پہاڑوں جتنا تھا، پہاڑ بھی کچھ نہیں ان کے ایمان کے سامنے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک صحابی نے قربانی، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ میں نے قربانی کر لی، نیت اچھی ہے، بہت اچھی نیت ہے، بہت اچھا جو ہے نا اس کے پیچھے مقصد ہے، کہا جی میں نے کہا لوگ غریب ہیں ان کو جلدی سے کھانے کو کچھ مل جائے گا، اچھی نیت ہے کہ نہیں؟ بری نیت ہے، جانور بھی حلال کا ہے، صحابی رسول قربان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ عام صدقہ ہوگا، اگر قربانی کرنا چاہتے ہو اس کی جگہ کوئی اور جانور لے کے آؤ، اس کو ذبح کرو۔ کیوں؟ کہ جو مقرر کر دیا تم نے اس سے پہلے کر لیا۔ سمجھ کے آئی؟ اتباع کا درس ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ کوئی چنگا کام ہی کر رہے، مولوی صاحب آپ سب کہتے ہیں فاتحہ پڑھنے سے بھی منع کر رہے ہیں، ہم قبر پہ کھڑے ہو آپ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم کلخانی، میں باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف ایک بات جو ہے نا وہ اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا، اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ صحابی نے بھی اچھا کام کیا لیکن سنت کے مطابق نہیں تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رد ہے، جو کام سنت کے مطابق نہ کیا جائے وہ کام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے وقت سے کر دیا پھر بھی قبول نہیں، اور پھر جانور بھی مقرر کیے، 4 قسم کے جانور کر سکتے ہو۔ گائے ہے، اب گائے کی بھینس اس کی نسل میں جو مانتا وہ بھینس بھی کر لے، کوئی حرج نہیں، مطلب وہ 4 یہ جانور ہو گئے۔ اگر کوئی بندہ کہ میں تو ہرن کروں گا، ہرن تو مہنگا آتا ہے، اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوگا، وہ تو جنگلوں سے تازہ خوراک کھاتا ہے، ہو جائے گی قربانی۔ کوئی زیبرا لے کے آ جائے یا کوئی اور جانور شتر مرغ لے آئے، میں اس کو قربان کروں گا، قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو جانور مقرر کیے ان حدود کو تم اگر پھلانگ لوگے اللہ نے ان کو رد کر دینا۔ ہم سارے مانتے ہیں کہ نہیں قبول ہوگا، پھر یہ کیسے کہ فلاں عمل بھی کر لو فلاں بھی کر لو؟ بھائی دین ہے اور دین میں اتباع لازم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ دین بنے گا۔ کوئی ایرا غیرا اٹھے اور کہے میں دین بناتا ہوں، میں کہتا ہوں فلاں جگہ پہ کوئی کام کرو نیکی ملے گی، ادھر یہ لگا دو نیکی ملے، میں اس کو نیکی نہیں بنا سکتا جب تک اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی نہ بنائے، جب تک اس کو قرآن کی مہر نہ لگے۔
اللہ نے جو جانور مقرر کیے اس کے علاوہ کوئی قربان نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ قربانی کا یہ بھی فلسفہ ہے، اور پھر قربانی کا فلسفہ ہے، پیغام ہے قربا سے محبت کرنا، اپنوں سے ملنا۔ رشتہ داروں کے گھر میں بھی لوگ گوشت بھیجتے ہیں، ان کے گھر میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا صلح کر لیں، محبت کا درس ہے اس قربانی کے اندر۔ گوشت بھیجو، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیروں کو بھی دو، جو مانگتا ہے اس کو بھی دو، جو نہیں مانگتا سفید پوش ہے اس کے گھر میں بھی شاپر بنا کے بھیج دیا کرو، اور اپنوں کے گھر میں بھیجو، رشتہ داریوں کو ملاؤ، جوڑو، قریب کرو۔ یہ بھی قربانی کا ایک درس ہے۔ اگر کسی سے لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تو اس بندے کا عمل ہی قبول نہیں کرتا جس کے دل میں کوئی دوسرے بھائی کے بارے میں ایسی بات ہو۔ لڑائیوں کو بھی ختم کیجئے اور اپنے مال کو حلال کیجئے، بس بات ختم ہوگی۔ اگر آپ کے مال میں حرام شامل ہے اور آپ کے میں بہت بڑا جانور کر کے اللہ کے راستے میں دے دوں گا اور شاید سارا چھٹکارا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ مال حلال کا ہونا چاہیے۔ جانور تو حلال ہی کر رہے ہیں نا جی، بکرا حلال ہی ہے، بیل حلال ہے، اس میں حرج کیا؟ نہیں، جو پیچھے پیسہ لگا ہوگا وہ حرام کا۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ کتے کو ذبح کر دے، ہم کہیں لو اس نے کتا ذبح کیا، کتنا گندا کام کیا۔ ایک بندہ بکرا لے کے آتا ہے لیکن اس کا پیسہ جو لگا وہ حرام کا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی بات ایک ہی ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اللہ حلال قبول کرتا ہے، حرام کھانے والے کا عمل بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ بھی قربانی کا فلسفہ ہے کہ اپنے مال کو حلال کیجئے، جو رب کے سامنے پیش کرنا حلال مال سے لے کے آئیں، اور پھر ریاکاری سے بچ کے آپ جانور لے آئیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ سیلفیاں لینا، باہر اس کو چرچا کرنا، لوگوں کو بتانا، نہیں بیچارے غریبوں سے تو اسی کی قربان کر رہے ہو جی، اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ جو نہیں کر رہا اللہ نے اس کو ہمت نہیں دی، کوئی بات نہیں، آپ کر رہے ہیں، ریاکاری سے بچ کے اپنے جانور کو قربان کریں۔ اور یہ جو دو تین باتیں جو پیغامات آپ کے سامنے رکھیں، ان کو سمجھ کے گردن پہ چھری چلائیں۔ اللہ یہ چھری چل رہی ہے، یہ خارجی جانور پہ چھری چلا رہا ہوں، جو داخلی حیوان ہے، جو اندر کا نفس ہے، اللہ جب جب ضرورت پڑے گی اس کی گردن پہ بھی چھری چلاؤں گا۔ اللہ یہ جانور میں نے ذبح کر دیا، تیرے لیے کیا ہے، جب جب ضرورت پڑے گی میں کیا، میری جان بھی حاضر ہے، اولاد بھی حاضر ہے، جو تم مانگے گا، میرا مال، میری جان، میری اولاد، میرا جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اللہ وہ تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ یہ جانور ذبح کیا، میں خود بھی تیار ہو جاؤں۔ شریعت کی قربان گاہ پہ خود کو قربان کرنے کا جذبہ ہمیشہ رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرے۔ جو قربانیاں کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، جن کے پاس ہمت نہیں ہے اللہ ان کو بھی ہمت عطا فرمائے۔ دعا میں شامل ہو جائیں۔ دعا میں شامل ہونے کے لیے خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عید نہیں بھی جس نے پڑھنی، جو ایسی عورت ہے، وہ بھی دعا میں لازمی شامل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جمیع عبادات کو قبول فرمائے۔